شرط بندگی ہے. ہم دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ اللہ آپ کا مولا، آپ کا مددگار ہو جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے مومنوں کا. مومن بن جائے، اللہ کے بندے بن جائیں اور بے فکر ہو کر زندگی گزاریں، مسکراتے ہوئے زندگی گزاریں، خوش زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں، اللہ پہ یقین کریں، اللہ کے ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے سے کیا ہوگا. دیکھیں، یہ سوال اگر آپ اس کو حقیقت میں لیں تو شاید آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یعنی مثال کے طور پہ باپ بیٹا ہیں، باپ جو ہے مالدار ہے، نواب ہے، صاحب اقتدار ہے، کیونکہ ہمارے اکثر جو وزیر وزراء ہوتے ہیں وہ خوانین ہوتے ہیں، طبقے سے پیسے والے ہوتے ہیں، وہ چلیں لگا لیں. تو بیٹا اگر یہ سوال کرے کہ میں اپنے باپ پر یقین کیوں کروں جبکہ باپ صاحب اقتدار بھی ہے اور پیسے والا بھی ہے، تو یہ سوال کچھ احمقانہ سا ہے، کیونکہ بیٹے کا تو سارا دار و مدار باپ کے مال پہ ہے یا اس پہ ہے. چلیں چھوٹا ہے بچہ، وہ تو اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، لیکن اگر وہ بڑا بھی ہو جائے اور کوئی کاروبار نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر بھی وہ باپ اس کے لیے سب کچھ ہے. تو اسی طرح ہمارا مولا ہے. موضوع ہمارا کیا ہے کہ اللہ پہ یقین کرنے سے کیا ہوگا. وہ سب کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں. یہ بات نوٹ کر لیں، ایک اچھی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور آپ دنیا میں بھی سرخرو رہیں اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا پروگرام تیار کر رکھا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کو میں دنیا میں ایک اچھی زندگی دوں گا، اچھا ٹھکانہ دوں گا، اچھی زندگی دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ اگر تم مجھ پر یقین کر لو تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں تکلیف دے، عذاب دے، اگر تم یقین کر لو اور شکریہ کی روش اختیار کر لو. تو بہرحال دیکھیں موضوع کیا ہے کہ اللہ پہ یقین سے کیا ہوگا. ایک تو آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی، فکر ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا تو رب مولا کارساز تو اللہ ہے، آپ کو فکر نہیں ہوگی. ہاں اسباب تو آپ استعمال کریں گے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے اور حکم ہے، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. آپ اسباب تلاش کریں گے لیکن فکر نہیں ہوگی، کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا رب، وہ قرآن میں آیت ہے بڑی اہم ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ، یہ حسبنا اللہ کے الفاظ اور بھی ہیں، فقل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. اور یہاں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. نعم الوکیل، بہت اچھا وکیل ہے. نعم المولا و نعم النصیر، بہت اچھا مددگار ہے، بہت اچھا مولا ہے اور بہت اچھا دوست ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے، دیکھیں حدیث ہے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. ہم تو دیکھیں ہمیں تو دلچسپی نہیں ہے، نہ ہم اس طریقے سے سنتے ہیں رسول کی باتیں نہ اللہ کی باتیں.
تو اچھا دوسری قرآن میں آیت ہے الیس اللہ بکافن عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب اس آیت کی دیکھ لیں، ظاہری مطلب کو دیکھ لیں. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے لیے کافی ہوں. حسبنا اللہ حسبی اللہ الیس اللہ بکافن عبدہ. آپ شرط بندگی ہے، ہم دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ اللہ آپ کا مولا، آپ کا مددگار ہو جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے مومنوں کا. مومن بن جائے، اللہ کے بندے بن جائیں اور بے فکر ہو کر زندگی گزاریں، مسکراتے ہوئے زندگی گزاریں، خوش زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں، اللہ پہ یقین کریں، اللہ کے ہو جائیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مومن کہتا ہے میں نے اپنے معاملات تو سارے اللہ کے سپرد کیے، مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تو ایسے طریقے سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ جس طرح یعنی ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے. اور سارے کام پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بناتے چلا جائے گا، جو بھی ہو جیسے بھی ہو، اچھے ہوں برے ہوں، سختی ہو یا تکلیف ہو. لیکن اگر آپ کا بھروسہ آ گیا تو آپ کو فکر نہیں ہوگی دنیا. ہاں ایک فکر اللہ کی رضا کی، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ کو راضی کرنے کی آپ بھرپور کوشش کریں گے، جس کا حکم بھی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم تقوی اختیار کرو جتنا کہ تم سے ہو سکتا ہے. تو وہ ایک فکر ہوگی، وہ ایک پریشانی ہوگی کہ میں زندگی کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو دیکھیں یقین کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک میں نے آپ کو بتایا، ایک تو آپ کی دنیا ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا اسلام کے لیے سینہ کھول دے گا، آپ کی سمجھ میں سب کچھ آنا لگے گا کہ بھئی دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور راستہ کیا ہے. سب کچھ آپ کے سامنے بالکل جیسے کہ ایک نور اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا آپ کے لیے. قرآن کی آیت ہے کہ افمن جعلنا لہو نورن یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں زندگی گزارتا ہے. کیا ہو سکتا ہے یہ اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے؟ ہم سب اندھیروں میں ہیں، اللہ سے ہماری کوئی امید، کوئی رابطہ، کوئی تعلق ہے نہیں. بس ہم کہتے ہیں بس اب میرا زور بازو ہے، جو میں کر سکا وہ میں کروں گا اور کر رہا ہوں. پھر اس میں پریشانیاں آ جاتی ہیں. ایک بات اس میں ضمنی طور پہ یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا تو شیطان سے، نفس سے، دنیا سے آپ کا تعلق جڑ جائے گا. آپ اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں گے اور اپنی مرضی سے سارے فیصلے کریں گے اور کرنا چاہیں گے. اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پھر آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گی. تو دیکھیں ایک بات تو دنیا کی ہے، دوسری بات جو ہے آپ کے باطن کی ہے. تو مرنے کے بعد جب دوسری زندگی شروع ہوگی کوئی فکر اور غم نہیں ہوگا آپ کو. ساری بدحالیوں برائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا اور آپ کو یعنی آپ کا درجہ نبیوں کے برابر ہوگا. یہ حدیث کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. سچا تاجر قیامت کے دن اس کا درجہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. حدیث کی مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. سچا تاجر، اب وہ دکاندار ہے، دکانداری کر رہا ہے لیکن نبیوں کے ساتھ ہے. تو یہ میں نے ویسی ایک حدیث پیش کی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یقین کر لیں تو آپ مجرمین کی ٹولی سے نکل کر مومنین کی ٹولی میں شامل ہو جائیں گے. قیامت میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ دو ٹولیاں ہوں گی. یہاں تو سب رلا ملا ماحول ہے، لیکن وہاں الگ الگ ہوں گی. بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے سفید ہوں گے. سفید چہرے والے جو ہیں وہ الگ ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے.
اور آپ ان میں شامل ہوں گے. اگر یہاں پہ اللہ پر آپ نے یقین کر لیا تو آپ کا چہرہ یہاں بھی سفید ہوگا، اگرچہ کچھ لوگوں کو نظر نہ آئے لیکن وہاں پر نظر آ جائے گا. نور، آپ کا چہرہ نورانی ہوگا، آپ نور کی ممبر پر ہوں گے. حدیث کا مفہوم میں پیش کروں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے چہرے نور کے ہوں گے اور نور کی ممبروں پر ہوں گے، اور لوگ اس پر رشک کریں گے، غبطہ کریں گے، یار کتنا اچھا. تو یہ دیکھیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ایک ہی بات ہے کہ آپ یقین کر لیں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، یقیناً ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.